گزارش کی گئی تھی تو ایک بہت بڑا ہندوستان کے عوام کی بہت بڑا امید تھی کہ اس سے سماج میں بڑی تبدیلیاں آئی، لوگوں کی زندگیوں میں بڑی تبدیلیاں آئی، ایجوکیشن میں بڑی تبدیلیاں ہوگی، ہند میں بڑی تبدیلیاں ہوگی، ایگریکلچر میں بڑی تبدیلیاں ہوگی، بجلی کے مواقع یہاں لوگوں کو ملیں گے۔ یہ شروع میں $56 بلین کا پروجیکٹ تھا اور فرسٹ فیز میں $26 بلین خرچ۔ مولانا عبداللہ صاحب کی جو قرارداد ہے پارٹی کی جانب سے نوجوانوں کی جانب سے سپورٹ کرنا، اس لیے کہ یہ مکمل بلوچستان آئینے کے طور پہ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر فرسٹ فیز جیسے کہ یہاں کیمرہ سیشن ہوتی ہے تو فرسٹ فیز کے حوالے سے یہاں کوئی اگر پروگرام رکھے وہ بلوچستان کے پورے عوام کو یہ بتایا جائے کہ یہاں 26 بلین بلوچستان میں خرچ ہوئے، یہاں ریلوے ٹریک بنایا گیا، 16,000 میگا واٹ بجلی جو اس میں شامل تھی وہ بجلی یہاں بھی آ گئی، اور انڈسٹری زون بھی لگ گیا اور ہزاروں لاکھوں لوگ اس زون میں انڈسٹری زون میں روزگار میں مواقع ملے۔ لیکن یہ بالکل زیرو پہ آ گیا۔ آج پورا بلوچستان کے عوام جناب اسپیکر صاحب، یہاں کے دانشور، یہاں کے علماء، یہاں کا لکھا پڑھا لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بلوچستان کو نوآبادی پروسیس میں کیوں ڈیل کیا جا رہا ہے۔ اس کا جو بنیادی فنڈامنٹل رائٹ سے جو آئین میں لکھا ہوا ہے، جو اپنے معاہدے کے جو دستخط ہوئے، اس کے بنیاد پہ کم از کم یہ حقوق تو دینی چاہیے، لیکن انہوں نے انکار کیا۔ دینے کا مطلب یہ تھا اگر یہ سیٹیں پہ عمل ہوگا، ہم تو امان پہ یہاں ڈسکشن کرتے ہیں، بہت سے حضرات نے یہاں کہا کہ آنے والے وقت میں یہاں کیمرہ یہ میری تمام ممبر حضرات سے گزارش ہے، کائنڈلی آپ سی ایم صاحب کو کسی نہ کریں، وہ ایک چیز آ رہی ہے وہ اس کو سننے دیں تاکہ وہ اس کے اوپر کوئی جواب دے سکیں اس کے لیے۔ تو اگر یہ پیسے یہاں خرچ ہوتے، ان کے 10% بھی یہاں خرچ ہوتے، تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ ہم کو امان کا جو رشتہ ہے، جو کڑی ہے، وہ ڈیولپمنٹ اور معاش سے وابستہ ہے۔ اگر یہاں ایک تبدیلی ہوتی تو کسی کو یہ موقع نہیں ملتا۔ بلوچستان کا یہ جو چہرہ ہے، جو مایوسیاں ہیں، یہ تبدیل ہو سکتا ہے، اور تبدیلی کے لیے ہے یہاں آسمان سے اور یورپ سے نہیں آ سکتا ہے۔ اس اصل پلی کے لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ان کی جامع فارسی اور مرکز کے ساتھ بیٹھ کے ایک ایسی معاہدہ جو ہوئی ہے اس پہ من و ان عمل کیا جائے۔ یہ شروع سے لے کر آج تک جو بلوچستان کے بہت سے پروجیکٹ ہوئے ہیں ناکام اس لیے ہوئے ہیں کہ ان پہ انٹرسٹ مرکز کا کچھ اور تھا، اور یہاں کے لوگ جو نمائندہ ہم آتے ہیں، مرکز جو بھی فیصلہ کرتا ہے ہم اس کے ہان میں ہان ملا کے، یہ ہونا نہیں چاہیے۔ ہمیں اسلامک آئیڈیالوجی کے طور پہ اگر دیکھا جائے، ہمیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے اس امانت جو آپ گئے تھے، لوگوں کی ووٹوں کی امانت تھی، جو مینڈیٹ تھا، آپ نے کیا کیا، پوچھا جائے گا۔ اور دوسرا، اس سماج میں جو روایت ہیں، ہم سے لوگ بھی پوچھے جائیں گے کہ آپ گئے وہاں، آپ کی اس 5 سالہ دورانہ آپ کیا لے کے آئے ہمارے علاقے کے لیے۔ تو یہ سوالات ہیں۔ ابھی دوسرا فیز شروع ہوا ہے، اگر دوسرا فیز 6 مہینے کے بعد، سال کے بعد، 5 سال کے بعد ختم ہوا تو گوادر کا وہی سمندر، گوادر کا وہی پورٹ، اور جناب اسپیکر صاحب آپ کو پتہ ہے کہ چائنا نے جو پیسے دیے تھے صرف بینک سے نکال کے نہیں دیے تھے، وہاں کے جو سرمایہ دار تھے انہوں نے یہاں انویسٹ کیا، وہاں کے گورنمنٹ نے سے یہاں لون لیے گئے، اور چائنا نے ان کے عوض گوادر پورٹ بمائے 40 کلومیٹر کے ریڈیس میں انہوں نے ضمانت کے طور پہ لیا کہ اگر کہیں پاکستان گورنمنٹ نے یہ پیسے ہمارے ایڈجسٹ نہیں کیے تو میں بین الاقوامی
ثالثی عدالت میں جا سکتا ہوں اور اسپورٹ کو اپنے تحویل میں لے سکتا ہوں، تو یہاں بلوچستان کے عوام کی کیا قصور ہے؟ آج اگر گوادر کے 2-3 لاکھ کی آبادی میں 5% وہاں نوکری ہے نہیں، وہ بیچارہ کہاں جائیں؟ اپنی آواز کہاں تک لے جائیں؟ اسی لیے یہاں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ، نون کی گورنمنٹ، یہ ادھر صوبے سے ان کی وابستگیاں ہیں، ان کے دلوں میں اگر درد ہیں تو یہ وفاق میں جا کے بیٹھیں، جامع انداز پہ یہ باتیں وہاں رکھیں، اور اس امید کے ساتھ کہ یہ سیکنڈ فیز جو ہوگا بلوچستان کے عوام کو ایک بہتر طریقے سے خوشحالی مل جائے گی، روزگار کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے۔ جو لوگ ہماری ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، اگر 1 لاکھ بلوچستان کے لوگوں کو اس سی پیک کے فیصلے سے جو یہ انہوں نے بنایا ہے، جس طریقے سے ڈیزائن کیا ہے، اگر وہاں مختلف شعبے میں لوگوں کو علم حاصل کرنے کے لیے پورے ترقی یافتہ دنیا میں بھیجے، ڈگری لے کے یہاں آئیں گے تو ایک بہت بڑا تبدیلی آئے گی۔ اس لیے ضرورت ہے کہ احساس محرومی کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انصاف کے تقاضے پورا کیے جائیں اور یہ جو کالونیل سسٹم ہے اس کو ختم کیا جائے۔ تھینک یو جناب اسپیکر۔ تھینک یو ویری مچ۔ کوئی اور ممبر اس پہ بولنا چاہیں تو سی پیک کے حوالے سے؟